حضرت علی نے فرمایا، جب تم ناممکن حالات میں بھی اللہ کا در نہیں چھوڑتے تب وہ تمہیں اپنے معجزات سے نوازتا ہے۔ استغفار کی توفیق تمہارے کامیاب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے۔ دولت اور عزت دونوں کو اکٹھا لے کر چلنا مشکل ہے۔ کسی کے پاس عزت ہے، دولت نہیں، اور کوئی دولت مند ہے پر عزت نہیں ہے۔ جو نماز فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دن بھر کی حاجات اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ نماز سکون دیتی ہے اگر سکون سے پڑھی جائے تو۔ ابن العربی۔ اگر اللہ نے آپ کو کسی کی مدد کے قابل بنایا ہے تو یہ آپ کا کمال نہیں بلکہ اللہ کی آپ پر رحمت اور خاص کرم ہے۔ آپ لوگوں کے لیے آسانی کریں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا۔ زندگی ایسے جیو، کسی کی زندگی کا حصہ بنو یا نہ بنو مگر کسی کی دعاؤں کا حصہ ضرور بنے۔ لاٹری صرف پیسوں کی نہیں ہوتی، زندگی کے اس سفر میں صحیح انسان کا مل جانا بھی کسی لاٹری سے کم نہیں۔ تم خوش ہو یا تکلیف میں، سب سے پہلے اپنی بات اللہ کو بتایا کرو۔ میں تیری ہر رضا پر راضی ہوں یا رب، بس مجھے اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ آپ اور میں اصل میں وہ ہوتے ہیں جب ہم تنہائی میں ہوتے ہیں، اپنے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہی وقت قیمتی ہوتا ہے، اسی میں ہم اپنے خدا سے باتیں کر سکتے ہیں اور اسی وقت میں اسے پکار کر اپنی خرابیاں دور کروا سکتے ہیں۔ اللہ ایسا کاریگر ہے کہ وہ آپ کی ساری خرابیاں آنے واحد میں درست کر سکتا ہے۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ تم اسے بدل نہیں سکتے لیکن یہ تمہیں بدل سکتا ہے۔ تم حالات کی بات کرتے ہو، میں نے تو درود شریف سے تقدیروں کو بدلتے دیکھا ہے۔ خواہشیں بادشاہ کو غلام بنا دیتی ہیں مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ جس کے ساتھ چلو اس کو پتہ چلنا چاہیے اور جس کے خلاف چلو اسے بھی پتہ چلنا چاہیے۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی فتح نفس کی فتح ہوتی ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کی تو وہ دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں جن کا ذکر انہوں نے کبھی اپنے آپ سے بھی نہیں کیا ہوتا۔ حقیقت یہ ہے ماں باپ کے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ ہر دوست آپ کا خیر خواہ نہیں ہوتا، البتہ ہر خیر خواہ آپ کا دوست نہیں ہوتا۔ پتہ ہے جب کوئی خواہش دل میں ہو اور اچانک قبول ہو جائے، بہت لاڈ آتا ہے اس وقت اپنے اللہ پر۔ کوئی پلٹ آئے تو اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے، اس کی امید نہیں توڑنی چاہیے۔ اللہ بھی تو یہی کرتا ہے۔ خوبصورتی کا تعلق نظر سے کم اور دل سے زیادہ ہوتا ہے۔ مرد کی خوبصورتی اس کی شکل میں نہیں، اس کے الفاظ میں ہوتی ہے۔ اگر اس کے الفاظ بدصورت ہو جائیں تو اچھا خاصا مرد برا لگنے لگتا ہے۔ اپنی ماں کے ہاتھ سے بنے کھانے میں نقص نہ نکالا کرو۔ آپ خوش قسمت ہو کہ ماں کھانا بنا کے دیتی ہے۔ اس دنیا میں کچھ کے پاس کھانا نہیں تو کچھ کے پاس ماں نہیں۔ سبھی اچھے ہیں، بس اللہ برا وقت نہ لائے کہ یہی سب برے لگنے لگیں گے۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ بچپن میں 2 انگلیاں جوڑ لیتے دوستی پکی ہو جاتی تھی، مگر اب گلے ملنے سے بھی منافقت نہیں جاتی۔ اور آخر میں تھا، میرا رب تھا اور میرے اعمال تھے۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ محبت کے خاتمے کو ایک بدلا ہوا لہجہ ہی کافی ہے۔
جس کو تم سے محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ ڈر اس کو ہوتا ہے جو اپنے لیے جیتا ہو، جو کسی مقصد کے لیے زندہ ہو اسے کوئی ڈر نہیں۔ ہاتھ الجھے ہوئے ریشم میں پھنسا بیٹھے ہیں، اب بتا کون سے دھاگے کو جدا کس سے کریں۔ میرے بس میں نہیں ورنہ میں خود کو گلے لگا کے روتا۔ یاد رکھنا ایک دن تم رو پڑو گے، صرف یہ سوچ کر کے تھا کوئی ضدی سا چاہنے والا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا ضد چھوڑ کر۔ کچھ دن شاخ پر بسیرا تھا، میں سمجھتا تھا باغ میرا تھا،